بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں آج 20 رمضان المبارک ہے اور مولا کائنات سیدنا مولا علی علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہم مولا کائنات پر ایک پروگرام کر رہے ہیں۔ ایک دوست تشریف لائے ہیں، مولا کائنات سے متعلق وہ چند سوالات پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، جو قرآن و سنت مولا علی سے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو تاریخی حقائق مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ناسبیت کا منہ کالا کرتے ہیں، انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے آشکار کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام طلحہ بھائی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا تو میں آپ سے حضرت علی کی شخصیت کے متعلق کچھ سوالات اور اشکالات کا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بھی اسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں اکثر ناسبیوں کی کلپ سنتا رہتا ہوں، اس میں وہ کچھ ان کے اعتراضات ہوتے ہیں حضرت علی کی شخصیت پر۔ ایک ان کے اعتراض یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ میں جو حضرت علی کی پیدائش ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رہنمائی فرما دیجیے اس بارے میں۔ دیکھیں، اس پر میں نے تفصیل لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، بہت سال پہلے کی بات ہے۔ تاریخی طور پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مورخین نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، اور اس میں کوئی اتنی بڑی قباحت کی چیز بھی نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اگر کوئی اس کا انکار بھی کرتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کیا سیدنا علی کا بیت اللہ میں پیدا ہونا حضرت علی کی پوری شخصیت کی ترجمانی کر رہا ہے؟ اگر وہ بیت اللہ شریف میں پیدا نہیں ہوتے اور اپنی گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ علی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ تاریخی طور پر جب بھی ہم کسی واقعہ کو ڈسکس کرتے ہیں، کسی شخصیت کی کسی صفت کو ڈسکس کرتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس صفت کا یا اس واقعہ کا مدار اس شخصیت پر ہے، پھر انکار اور اقرار کی بحثیں شروع ہوتی ہیں۔ اس طرح کی مرویات میں اگر کوئی اپنی تحقیق پیش بھی کر دیتا ہے کہ میرے نزدیک اس طرح کی روایات محل نظر ہیں یا میں ان کو درست نہیں سمجھتا، تو نتیجے کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ علی کا کعبے میں پیدا ہونا، یہ کعبے کی فضیلت تو ہو سکتی ہے، علی کی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ آپ جملہ نہیں سمجھے، مولا علی کا بیت اللہ میں پیدا ہونا یہ علی کی فضیلت ہے یا بیت اللہ کی فضیلت ہے؟ یہ بیت اللہ کا اعزاز ہے کہ علی اس میں پیدا ہوئے، اور عربوں میں بچے اس طرح پیدا ہوتے تھے اس جگہ پر۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خانہ کعبہ ایک پاکیزہ جگہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ جب پیٹ سے تھی تو وہ اس طرف آئی، تو وہاں پہ طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا گیا کہ یا کوئی سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ انہوں نے اس طرف جانا پڑا؟ آج دوران طواف بچے پیدا نہیں ہوتے؟ میرے علم میں یہ ہوتے ہیں نا، میں بتا رہا ہوں، ہوتے ہیں۔ حرم میں بچے پیدا ہوتے ہیں، مساجد میں بچے پیدا ہوتے ہیں، چونکہ یہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ مساجد میں عورتیں نہیں آتی۔ آپ باہر کے ملکوں میں جائیں، مسجدوں میں عورتیں آتی ہیں، حاملہ عورتیں بھی آتی ہیں۔ عمومی رواج نہیں ہے، ایمرجنسی کیس آپ لے سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ یہ ہوا ہی کبھی نہیں ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ میں ان روایات کے بارے میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پری پلاننگ سیدہ فاطمہ بنت اسد پری پلانڈ، جیسے کہ تشیع کہتے ہیں کہ وہ پری پلانڈ بیت اللہ میں گئی ہیں، اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باتیں محل نظر ہیں۔ لیکن جس طرح سے باقی دین ابراہیمی کی عملی روایت وہاں پر چلی آ رہی تھی، لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور یہ آل ابراہیم آل اسماعیل کے لوگ ہیں، حضرت ابو طالب ہیں، ان کی زوجہ ہیں، مولا علی بھی آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، تو یہ اپنے اسی، چونکہ ان کے والد متولی بھی تھے، تو یہ کعبے کے اس طواف میں جا رہی ہے، تو وہاں پر درد ذیل شروع ہوا اور بچے کی ولادت ہو گئی۔ پری پلان جب خود پلان کیا ولی تھا یہ، اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، وہ سنی شیعہ میں تاریخی روایت کا اختلاف آ جائے گا۔ جو بات اتفاقی ہے اسی پر اگر ہم رہیں کہ پلان والی بات سمجھ سے بالا تر ہے، پھر تو وہ عقیدہ امامت کا تصور آئے گا نا کہ سیدہ فاطمہ کو کس نے کہا کہ درد ذیل شروع ہونے والا ہے تو بیت اللہ میں جائے۔ پھر حیرانی والی بات یہ ہے کہ اس بیت اللہ میں بت بھی ہیں، یہ بھی بات ہے، بت پاک ہوتا ہے،
وہ تو ناپاک تو ہوتا ہے. اس سے بیت اللہ کے ناپاک ہونے کا سوال تو نہیں ہے نا. یعنی کہ مسجد میں اگر کوئی بچہ پیشاب کر دے مسجد ناپاک ہو جائے گی؟ جگہ دھو دیں گے نا. اس کی ایک تقریب تو ہے نا, تعظیم او تو ہے ہو نا. تو والد کو کیا قتل کر دیں گے کہ تو بچہ کیوں لے کر آیا, تیرے بچے نے پیشاب کر دیا؟ یہی کہیں گے نا کہ یار بچہ گھر میں چھوڑ کر آؤ, یہی کہیں گے نا. یہی کہ تو وہاں پر ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ ایک نیچرل چیز ہے, نیچرل چیز ہے. وہ طواف کرنے وہاں پر گئی ہیں جیسے عام عورتیں جاتی ہیں وہاں پہ درد سے. اس سے پہلے حکیم بن حزام ایک صحابی ہیں, ان کی ولادت بھی وہاں ہوئی ہے. وہاں کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ ان کی والدہ نے وہاں معاذ اللہ گندگی پھیلائی تھی. علی کی ماں کے بارے میں باتیں ہو جاتی ہیں. تو یہ ناسبیوں کا یہ اعتراض ہے نا کہ وہاں پہ انہوں نے اس طرح کیا, دوسروں کی پیدائش نہیں, وہ پہ اصل اعتراض میں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ناسبی شیعہ کی طرف سے بولتے ہیں کہ پری پلان سیدہ فاطمہ یوں گئی ہیں, درد ذیل شروع ہوا ہے, کعبے کی دیوار پھٹی ہے. تو یہ تاریخی کرتے. اخبار ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیے کہ کعبے کی دیوار پھٹی تھی؟ یار یہ بھی کوئی ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ بھی کوئی, میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ تاریخ کی ایسی بات نہیں ہے کہ مولا کائنات کی شخصیت اس واقعہ پر کھڑی ہے. اگر انکار بھی کر دے تو علی تب بھی علی ہے, اقرار بھی کر لیں علی تب بھی علی ہے. اس سے کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا. اگر تو آپ اس واقعہ کی بنیاد پر دین کے مسلمات کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو معاذ اللہ ناسبی بنانا شروع کر دیں اب بات ہو سکتی ہے. تو اس واقعے کا اقرار محبت علی ہے, انکار بغض علی نہیں ہے. وہ اس کی اور وجوہ ہیں کہ مولا علی کی ثابت شدہ حقیقت یا ثابت شدہ فضیلتوں کا انکار آپ ناسبیت تو کہیں گے. یہ فضیلت ایک اچھی بات ہے لیکن اس کا مدار مولا علی کی ذات پر نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے ان کی یہ بات, لیکن یہ اکثر ناسبیوں کا سوال سنا ہے کہ اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک خانہ کعبہ میں ایک نشان ہے جب وہ دیوار پھٹی تھی ان کی. ٹھیک ہے, میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے لیکن حقائق کیا کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. اور سعودی حکومت سے بھی کوئی ایسی بات ہم نے نہیں سنی. لیکن اگر پھٹ بھی گئی ہے, اللہ کی طرف سے کرامت ظاہر ہوئی ہے, اخذ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو اس پر بات کروں گا. دیوار کا پھٹ جانا کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ وہ ان کی فضیلت کے طور پہ تو ہم مانتے ہیں نا مولا علی غیر معمولی شخصیت ہے, ہم مانتے ہیں. غیر معمولی شخصیت ہے؟ وہ کیسے غیر معمولی؟ معمولی شخصیت ہے, غیر معمولی ہے کس نا. لحاظ سے شخصیت ہے؟ جس طرح ایک نبی ہوتا ہے غیر معمولی شخصیت. ہاں, آپ نے بڑی پیاری بات کی. مولا علی ایک تو پہلے صحابی ہیں, ٹھیک, سب سے پہلے نصرت رسول کا انہوں نے اعلان کیا ہے. یہ قرآن نے اس کو فضیلت بنایا ہے. لیکن یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بچے تھے, ان کی کیا مطلب کہ بات کہ وہ پہلے ایمان لائے تھے. تو بچوں میں وہ ان کو شامل. ہاں, اگر دیکھیں اگر بچہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا تو عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں بولا ہے. ہاں, کیا بات ہے, ٹھیک ہے, صحیح بات. عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں بولے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بچہ ہر وقت ہی بچہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جب آپ کا کوئی بھی ساتھ نہ دے رہا ہو تو 10 سال کا بچہ بھی ساتھ دے رہا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. رسول اللہ وہاں پہ کشتی لڑنے نہیں جا رہے تھے کہ اس بال نو میں نال لے کے جانا ہے. کشتی لڑنے جا رہے تھے یا اس وقت جہاد ہو رہا تھا. آپ نے فالوورز کے بارے میں دعوت دی کہ کون میرا ساتھ دے گا. تو فالوورز میں اگر بچہ بھی آ جائے, اور یہاں پر میں ایک بات کروں, کلمے کی دعوت کون دے رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پیغمبر پہ سوال ہونا چاہیے نا کہ بال نو کیوں رکھے نے کول, تسی مامے لگ دے ہو. صحیح بات. رسول اللہ نے مولا کائنات کے اس ایمان کو, اس نصرت کو قبول کیا. بھئی آپ میرے پاس آتے, آپ عمر میں بہت چھوٹے ہیں, اور مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ یار آپ کوئی میچور بندہ لے کر آئیں, آپ کوئی اپنے عمر کا بندہ لے کر آئیں جو آپ کے ساتھ اس مشن کو لے کر چلے, تو میں کیا کہوں گا کہ بھائی آئے, میں نے کب انکار کیا؟ کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اسی کو ٹرین کروں گا نا. لیکن وہ کہتے ہیں اس کے بعد فوراً دروازے کے پہلے وہ انٹر ہوئے پھر ابو بکر انٹر ہوئے. یہ تو وہ کسی نے بونگی ماری ہے. سیدنا ابو بکر 12ویں دن ایمان لائے ہیں, وہ سفر پر گئے ہوئے تھے. 12 دن وہ مکہ میں نہیں ہے. یہ پھر اہل سنت بھائیوں کا یہ پھر دھکے سے تکے بازی ہے. دھکا ہے نا, دھکا جب لگاتے ہیں نا ہم گاڑی کو, فیول ختم ہو جائے, تو یہاں پہ ان کی فیول ختم ہو گئی ہے. اب وہ بنو امیہ کے پیٹرول پمپ سے ملتی ہے. اب ہوا پتہ کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے کہ
اس پر میں نے ایک بیان دیا تھا، ہمیں تقسیم کرائی جاتی ہے اب مردوں میں ابو بکر، غلاموں میں زید، عورتوں میں خدیجہ، غلاموں میں بلال، بچوں میں علی، یہ کہانی کرائی جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم نے ان کی اس جملے کے پیچھے چھپی ہوئی خباثت کو جان لیا۔ اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں، وہ جواب کیا ہے، جواب سن لیں۔ مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، 10 سال کا بچہ مسجد میں داخل ہوا، ٹھیک ہے، 20 سال کا نوجوان داخل ہوا، 25 سال کا نوجوان داخل ہوا، 30 سال کا بڑا آدمی داخل ہوا اور 40 سال کا داخل ہوا۔ تو اب ہم کیا کہیں گے؟ بچوں میں وہ آیا، نوجوانوں میں وہ آیا، بڑی عمر والوں میں وہ آیا، بوڑھوں میں وہ آیا، سب سے پہلے کون آیا؟ سب سے پہلے تو وہی جو 10 سال والا۔ تو آپ اس ترتیب پر آتے ہیں، اس ترتیب پر کیوں نہیں آتے؟ سب سے پہلے مسجد میں کون آیا؟ 10 سال والا۔ بس یہی بحث ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ مردوں میں کون، عورتوں میں کون، غلاموں میں کون، سب سے پہلے۔ تو پھر ان لوگوں نے شیعوں کی ضد میں اس طرح کی باتیں کی۔ جب جواب نہ ہونا تو پھر اس طرح کی چہ مگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ مولا کائنات سے بغض کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مولا علی نے کچھ لوگوں کے منصوبے مٹی میں ملائے ہیں۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں نا، آپ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، تو آپ کام کر رہے ہیں، میں آتا ہوں اور آپ کے لیپ ٹاپ پہ پانی پھینک کے چلا جاتا ہوں، یہ تو خوشی ہوگی آپ کو؟ وہ خوشی کی کہاں ہوگی؟ آپ کا لاکھوں کا پروجیکٹ ہے، ضائع ہو گیا۔ اچھا، کتنی دیر غصہ رہے گا جب تک آپ کو اس کا ازالہ نہ ہو جائے؟ اور اگر ازالہ قیامت تک نہ ہو تو میرے خیال سے آپ کے دل میں وہ کجی رہے گی میرے لیے، بالکل دل صاف نہیں ہوگا کہ اس نے یہ کر دیا ہے۔ تو آپ کے اس پروجیکٹ پر میں نے پانی پھیر دیا۔ تو علی نے دشمنان اسلام کے منصوبوں پہ پانی پھیرا، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، حنین میں پانی پھیرا ہے۔ بالکل وہ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ اسلام کو ڈبونا چاہتے تھے۔ علی ہر میدان میں فاتح کی حیثیت سے محمد کی دستار بن کے سامنے آیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو منصوبوں پہ پانی پھر رہنا، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا منافق ہی تو اس سے بغض رکھے گا۔ کیوں؟ کہ منافق کے منصوبے تو نے مٹی میں ملائے ہیں۔ بالکل۔ تو بھائی اگر تو اسلام سے انہیں محبت ہے تو پھر اسلام کے لیے جس نے رتی برابر بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے اس سے محبت ہونی چاہیے۔ بالکل ہونی چاہیے۔ یزید بن معاویہ تو رضی اللہ ہو جاتا ہے، کیوں؟ یہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی، ایک کنٹریبیوٹ ہے نا اس کا۔ بالکل بھی صحابہ جس کو مان لیں اس کے بارے میں زبان اور جس کو محمد مان لے اس کی کوئی سوال ہے نا۔ صحیح بات۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کیا کوئی کنٹریبیوٹ ہی نہیں ہے؟ اور یار 1% ہی مان لو۔ بالکل۔ اب اس 1% کنٹریبیوشن کو یہ کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اسلام کو عروج ملے علی کے ہاتھوں، چونکہ باقیوں کے صدقے تو اس طرح عروج ملا نہیں۔ مولا علی کا جملہ یاد ہے، کسی نے پوچھا نا کہ ابو بکر عمر کی حکومتوں میں تو بڑے مزے تھے، آپ کی حکومت میں فتنے ہیں، تو علی نے کیا کہا تھا؟ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو۔ اور میں یہاں پر جملہ بولتا ہوں، شاید کسی کو غصہ آ جائے، خلافت ثلاثہ علی کی مرہون منت ہے، علی کے فیصلوں کی مرہون منت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی عقل سے کورے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، لیکن شورائی نظام ہے۔ آج بھی وزیر اعظم مشورے لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر رسالت مآب سے بڑا کوئی ذہین آدمی ہے؟ لیکن آپ صحابہ کے مشوروں پر چلتے تھے۔ سلمان فارسی کے کہنے پہ خندق کھودی گئی تھی۔ بالکل۔ رسول اللہ نے وحی کے ذریعے وہ اشارہ نہیں دیا، تو مشاورت تو رہی ہے، تو وہ کریڈٹ تو ہمیں دینا چاہیے۔ تو مولا علی سے بغض کس وجہ سے ہے؟ آپ مولا علی کی خوبیاں بیان کریں ناسبیوں کے سامنے۔ اب وہ ذاتی خوبی ہیں، مولا علی اپنے گھر دے آٹے پورے کیتے ہیں۔ یہ تو بات ٹھیک ہوگی نا کہ اسلام کو ڈبویا تو انہوں نے کیا، لیکن آج کا مسلمان ایسا رویہ کیوں اپنا رہا ہے ان کے شخصیت کے بارے میں؟ اکی رگی نان کے آندھی نسل وہی ہے۔ بھائی میں علی کی اولاد ہوں، میں زندہ ہوں، تو کیا علی کے دشمن زندہ نہیں ہیں؟ حالانکہ ان نشانیہ کا ہوا لبتر، اے میرے حبیب تیرا دشمن ہی نامراد رہے گا۔ اور اس پر کیا خوبصورت تعبیر ہے، تشیع کی کتابوں سے ایک روایت سننے کو ملی،
سننے کو ملی، میں نے خود نہیں پڑھی، لیکن تعبیر بڑی خوبصورت ہے۔ اور تعبیر کیا ہے ذرا؟ کسی نے امام سے پوچھا کہ قرآن کی تو یہ آیت ہے ان شانیک هو الابتر، اور یہ میں ویسے بیان کر رہا ہوں، اس روایت کی اتھینٹسٹی پر ہم نہ جائیں، عقلاً بات درست ہو سکتی ہے، میں اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ آج علی کی شہادت اور میں نجف پہنچا ہوا ہوں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ امام سے بندے نے پوچھا قرآن تو کہہ رہا ہے محمد کے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی، ابتر بالکل۔ دم کٹا، جس کی نسل نہ چل سکے۔ اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ اولاد تو ہوگی، نام و نشان نہیں ہوگا، اور ایک یہ بھی ہے کہ اولاد نہیں ہوگی، اور ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ہمیشہ بلند رہیں گے ہر لحاظ سے، ہاں بالکل، ہر لحاظ سے بلند رہیں گے، آپ کا دشمن پست رہے گا۔ آج کوئی نہیں جانتا ابو جہل کون ہے، کوئی نہیں جانتا بنو امیہ کہاں گئے، کوئی نہیں جانتا فلاں کہاں گیا، فلاں کہاں گیا۔ ہاشمی آج بھی ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں اکثر ہر بندہ خود کو سید کہہ رہا ہوتا ہے، اسی لیے کہتا نا کہ مشہوری ہے نا، بنو امیہ میں سے کیوں نہیں کہتے؟ بھئی ملاوٹ اسی بات کی جاتی ہے جو خالص ہو۔ ہاں ٹھیک بات، بھئی آپ بنو اموی بن جائے نا، نقلی کیوں نہیں بنتے؟ ٹھیک بات، عزت اس گھرانے کو ملی ہے۔ میں نقل اور اصل پہ نہیں آ رہا، میں وجہ بتا رہا ہوں۔ تو امام سے بندے نے پوچھا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو آگے سے امام نے فرمایا یہ ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی کے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ محمد و آل محمد سے بغض رکھنے والا، ذرا غور سے سننا جملہ اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، محمد و آل محمد سے بغض رکھنے والا اس اعتبار سے تو حلالی ہی کہلائے گا کہ وہ نکاح کے ذریعے ہی دنیا میں آیا ہے، لیکن کام مود حلالیاں والے کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سوال نہیں کیا، میں جواب پہلے ہی دے دیتا ہوں۔ ہمارے عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ مولا علی کا بغض رکھنے والا حرامی ہے، کچھ کمزور روایتیں بھی اس پر ہمارے پاس آ جاتی ہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے وہ روایتیں ٹھیک ہیں۔ اب اس میں بیان کیا کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، ہم علی کی محبت اور علی کے بغض کی پہچان اس اعتبار سے کرتے تھے کہ جو بچہ حرامی ہے وہ علی کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ تو اس موقع کی، وہ تو اس دور کے لیے ہو گیا نا، تو آج بھی آپ دیکھ لیں۔ ہاں تو میں اس دور کے لحاظ سے بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ولد الزنا ہے، عربوں میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے تھے اس دور میں کہ وہ لوگ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے جنگیں وغیرہ کی، ان کے باپ بیٹوں تو کو بتا تو رہا، اکی رگی نان کی۔ آج مسئلہ وہی ہے، یہ نہیں چاہتے کہ بدر میں فتح ہو۔ بھئی اب میں جان بوجھ کر تو سیدنا عمر کو کے ہاتھوں کافر نہیں مروا سکتا نا، کہ مروا سکتا ہوں؟ نہیں، آپ مروائیں نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا کوئی کنٹریبیوٹ نہیں ہے بدر میں، وہ رسول اللہ کی حفاظت میں کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر لیڈ کر رہے ہیں نا۔ یہ لوگ دیکھیں، جنگ جب ہوتی ہے تو ہر بندہ تلوار لے کے نہیں نکلتا، یہ کوئی گولی ڈنڈا نہیں ہے۔ اچھا، کوئی تلوار لے کے نکلے گا، کوئی اور کام کرے گا، کوئی پہاڑ پہ کھڑا ہو جائے گا، یہ سارے معاملات ہیں۔ لیکن کافروں کو جس نے مارا ہو تو غصہ کس پر آئے گا؟ مارنے والے پہ ہی آئے گا بھائی جس نے مارا آپ کافروں کسی کو۔ میلے پر جاتے ہیں، عرس پر جاتے ہیں، ساری دنیا ہے، لیکن غصہ مولوی پہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ مولوی وہاں پہ روک رہا ہوتا ہے نا ہمیں۔ ظاہر سی بات ہے، تو آپ پہ غصہ نہیں آئے گا، چاہے آپ میرے ساتھ بھی بیٹھے ہوں۔ بھئی آپ میرے ساتھ بیٹھے کہ طلحہ بھائی کے سیکٹری ہیں، تو کبھی آپ پہ غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے غصہ مجھ پر آئے گا۔ ہاں تو علی پر اسی لیے غصہ ہے، انہیں ساڑھے بندے مارن۔ اب آپ خود ہی دیکھ لے کہ ناسبیوں کا نسب کہاں سے ملتا ہے۔ چلو یہ بات تو ہوگی، اس کے علاوہ جو سنی شیعہ میں جو ہے کہ علیہ السلام کا وہ لگانے میں کباہت محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ ہے، نس لے کر آئیں، لیکن آپ نبیوں کے ساتھ بھی نہ لگائیں، فرض ہے۔ دیکھیں دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے بتایا۔ کیا ہے جو محمد رسول اللہ نے دین بتایا؟ قرآن مجید میں نبیوں کے ساتھ خدا نے سلام کی بات کی ہے، سلام علی ابراہیم، سلام علی المرسلین۔ رسول اللہ کے ساتھ درود کی بات بھی ہو رہی ہے۔ یہ آداب ہیں، یہ شرعی مطالبہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا ابراہیم نے کہا، کافر نہیں ہو جائیں گے۔ اگر آپ کہیں نا ابو بکر نے کہا، علی نے کہا، یہ تکلفات عجم ہیں، عربوں میں اس طرح کے تکلفات نہیں ہیں۔ ابو بکر جب علی کو بلاتے تھے تو کیا کہتے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یوں کہتے تھے۔
نہیں وہ اس طرح تو نہیں کہتے ہم نے اس طرح کہتے ہیں. ہم نے اچھا ادب کی حد تک تو یہ بات ٹھیک تھی, ہم نے اس کو مسلک کا شعار بنا لیا, رضی اللہ یہ علیہ السلام وہ. نہ یہ نبیوں کے ساتھ فرض ہے, نہ صحابہ و اہل بیت کے ساتھ فرض ہے. آداب ہیں, خدا کی ان پر سلامتی ہو, یا اللہ ان کو سلامت رکھے, یا اللہ ان سے راضی ہو, یا اللہ ان سے راضی ہوا. اور پھر ٹسل بھی بن گئی نا, رضی اللہ وہ نہیں کہتے, علیہ السلام یہ نہیں کہتے, ٹسل بن گئی. حالانکہ دونوں قرآن مجید کی آیات ہیں. آپ نماز میں جو پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اے اللہ ہم پر بھی سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. تو یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. بنیادی بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں, ٹیکنیکل اصولی بات, شرعی مطالبہ نہیں ہے. صحابہ کو رضی اللہ کہنا کوئی شرعی مطالبہ نہیں ہے, اہل بیت کو علیہ السلام کہنا کوئی شرعی مطالبہ نہیں ہے, یہ ہماری محبت کا اظہار ہے. پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ کہنا کوئی شرعی مطالبہ نہیں ہے. تو آپ گناہگار ہی نہیں ہے. یہ آپ کی نیت پر ہے کہ اگر آپ ڈنڈی مار رہے ہیں کہ چونکہ معاذ اللہ علی اس قابل ہی نہیں تھا, یہ علی تو شیعوں کا امام ہے, ہم کیوں علیہ السلام کہیں. اب مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسلک کی دشمنی میں ایک اچھے عمل سے روگردانی اختیار کر رہے ہیں. کبھی آپ نے عیسائیوں کی ٹسل میں نماز چھوڑی ہے؟ نہیں. وہ بھی تو پڑھتے ہیں. جی بالکل. قربانی چھوڑی ہے؟ نہیں جی. تو شیعوں کی ٹسل میں علیہ السلام کو چھوڑتے ہیں. صحیح بات ہے, یہ جی بدعت کو فروغ مل رہا ہے تو وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں. قادیانیوں کی ٹسل میں ہی نماز چھوڑ دیں. پچھلے سال قادیانیوں کو آپ کے ماموں نے قربانی نہیں کرنے دی. اچھا ٹسل ہے نا. عیسائیوں کو آپ نماز سے روک لیں. عیسائی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کس کا؟ مسیح ابن مریم کا. تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مرزا غلام محمد قادیانی کا. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے, میں اس کو کسی اور مجلس میں آپ سے کروں گا, بات جاری رکھیں. اور آپ بھی ماشاء اللہ حضرت علی کے بارے میں کی شخصیت کے بارے میں کافی علم رکھتے ہیں. تو اہل سنت کا بھی یہی موقف ہے کہ حضرت علی علم میں سب سے افضل ہے. تو اتنا علم والا بندہ ہو کے بھی ان کی حکومت جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہ چل سکی, یہ کیا بات تھی؟ مطلب کہ وہ حضرت ابوبکر عمر کی دور خلافت میں انہوں نے اتنے اچھا پرفارم کیا, لیکن اپنی حکومت میں وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے. دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہوتی ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ اور سٹرگل ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. آپ ایفرٹ کریں گے, اسباب معاملات کو لے کر چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے نتیجہ اچھا نکلے گا. حکومت کوئی معجزہ نہیں ہوتا کہ ابو بکر چلا رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا, عمر چلا رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا. کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ صلاحیتیں آپ نے پیش کہاں پہ کرنی ہیں. مثال کے طور پر رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا, قرب قیامت ایک وقت آئے گا, صبح بندہ مسلمان ہوگا, شام کو کافر ہوگا. قرآن نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہاں صحیح بات. قرآن قیامت تک رہنمائی کر رہا ہے, اس بندے کی کیوں نہیں کر رہا؟ نماز برائی سے روکتی ہے, اس بندے کو روک رہی ہے. بالکل. ماحول ایسا کریٹ ہو جائے گا کہ اب یہ ساری چیزیں بے اثر ہونا شروع ہو جائیں گی. قرآن اثر ہے, نماز اثر ہے, لیکن دلوں سے ایمان نکل جائے گا. تو اب وہاں پہ قرآن کا قصور ہے, نہیں, نماز کا قصور ہے, عبادات کا قصور ہے. بھائی لوگوں کے دلوں سے ایمان ختم ہو گیا, گناہ کرتے کرتے دل کالے ہو گئے. یہ رسول اللہ وہاں پہ بیان فرما رہے ہیں. پھر دوسری بات رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ جب مسلمانوں کے مابین لڑائی ہو تو گھر بیٹھ جانا. عبداللہ ابن عمر یہی حدیث فٹ کرتے ہیں نا مولا علی کی لڑائیوں پر, ہم اس پہ ابھی بحث نہیں کرتے. اور بھی کئی صحابہ اسی حدیث کی روح سے گھر بیٹھ گئے تھے, ہم ابھی اس پر بھی بحث نہیں کرتے. لیکن عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ایک کے پاس تو عذر ہے نا بات کرنے کے لیے. علی کے بارے میں آپ پریشرائز کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب آئیں اصل بات پر. مولا علی کے لیے حالات سازگار نہیں تھے. صرف خلیفہ بن جانا کافی نہیں ہوتا. مولا علی کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے عمران خان کی طرح. لیکن جو حضرت معاویہ جب اقتدار میں آئے انہوں تو ہر چیز سیدھی کر کے رکھی. وہ سیدھی نہیں ہے, وہ ایک اور ہے, وہ سیدھی نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے. بڑی پیاری بات آپ نے کی. یہی کام اگر ماموں کر لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر دیکھیں اپوزیشن ہی بیعت کر لے. ہاں تو جھگڑا تھا کیا؟ دیکھیں جھگڑا کیا تھا, عثمان کے قاتل دو, مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا مولا کائنات کے کچھ مسائل تھے, کچھ مجبوریاں تھی, کچھ حالات ایسے تھے کہ اب قصاص پوری جماعت سے لیا جاتا ہے یا کسی ایک بندے سے لیا جاتا ہے؟
لیکن جو حضرت معاویہ حضرت علی سے مانگ رہے تھے، کیا حضرت علی کو پتہ تھا قاتل کون ہے یا میں دیکھے ہوئے اسی کی طرف آ رہا ہوں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ قصاص کس سے لیا جاتا ہے؟ جو قتل کرتا ہے؟ مارا تو ایک دو بندوں نے ہے نا، کہ پوری جماعت نے حملہ کر دی ہے، جی ایک نے مارا نا۔ بالکل۔ اچھا، سیدنا عثمان کی سیاسی پالیسیوں سے خود مولا علی کو بھی اختلاف تھا، بعض صحابہ کو بھی اختلاف تھا، قتل میں شریک نہیں ہے، وہ اختلاف تھا، بھائی انسان ہے۔ وہ حضرت عمر کی بعض پالیسیوں سے اختلاف رہا ہے بعض صحابہ کو، سیدنا عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے نے اختلاف کیا حضرت عمر سے، یہ کوئی زیر بحث نہیں ہے۔ قتل تو چند بندوں نے کیے جو چھت پھاڑ کر آئے ہیں، اور سیدہ نائلہ کی انگلیاں بھی کٹی ہیں، بالکل، ایسے ہی ہے نا۔ بالکل، بالکل۔ وہ 2 یا 3 یا 4 بندے، تاریخ میں نام بھی آپ کو مل جائیں گے۔ ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ فرق ہوتا ہے، بالکل۔ تو ایک ہے ملزم، 2 بندے ہیں نا، محمد ابن ابی بکر اور مالک اشتر، یہ ملزم ہیں، الزام ہے۔ بالکل، پیو دے پتر ہوتے آؤ ثابت کرو۔ میرا آج بھی ناسبیوں کو چیلنج ہے، نہیں کرتے۔ امریکہ کے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑا اس پہ علمی کام کیا ان روایتوں پر، میں کسی دن اس روایت کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ ملزم ہے، آئے ثابت کریں۔ سیدنا علی سے مطالبہ تو کیا جا رہا ہے کہ عثمان غنی کے قاتلین سے بدلہ لینا ہے، آپ کی صفوں میں وہ قاتل ہیں۔ حضرت علی کے جتنے بیانات تاریخ میں ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو سامنے رکھیں، نہیں تو وہ جو بات سامنے آتی ہے کہ حالات سازگار نہیں تھے، اس وقت اس پوری جماعت سے ٹکر لینا مناسب نہیں تھا، چونکہ قاتل نامینیٹ نہیں ہے۔ جب قاتل نامی لیٹ رہی ہے تو حضرت علی کو کہنے کا کیا تک بنتا ہے کہ آپ قاتل آوے دے؟ وہی تو بات ہے نا، اب ہر بات تو آپ نہ کھولے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی کے خلاف بغاوت ہوئی، ہاں ہوئی، بالکل۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ باغیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جی بالکل، کیا کرنا ہے؟ کھانے ہیں؟ نہیں، قتل کرنا ہے، قتال کرنا ہے۔ عثمان نے کیا؟ دوستو، نہیں کیا وہ لوگ۔ جب حضرت علی آئے ہیں تو کیا فرمایا؟ میں مدینے میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے تو مدینہ کتوں آ گیا؟ کبھی سوچا اس نظریے سے؟ سیدنا عثمان ان باغیوں کو فری ہینڈ دے رہے ہیں، مار گتو مینو۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو، حضرت معاویہ ان کو نہیں، آپ اس سے کیا سمجھیں گے کہ معاذ اللہ سیدنا عثمان قاتلوں کے ساتھ ہیں؟ نہیں، بالکل۔ بھائی بندہ پریشر میں آ جاتا ہے، حالات سازگار نہیں ہوتے، جیسے میں نے کہا نا، اسباب مہیا نہیں ہے، کیا کریں؟ اب خلافت کی وہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹنے پر ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو جہاں سیدنا عثمان پر کوئی سوال نہیں ہے، مولا علی پر کیوں ہے؟ وہی جماعت ہے نا۔ عثمان غنی ہی اسی ایک اشارہ کرتے، ایون ایک روایت ناسبی بھی سناتے ہیں، امیر معاویہ آئے تھے عثمان غنی سے پوچھنے، تسی حکم کرو، کیوں منع کی تھا؟ جو معاویہ علی پہ پریشر ڈال رہا ہے بالکل، وہ عثمان کے پاس بھی آ رہا ہے۔ بالکل۔ تو شام سے پوری فوج آ جاتی، بلوائی کتنے تھے؟ ہزاروں میں ہوں گے۔ عثمان غنی نے اس قرآن کی آیت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اب ہم کیا حضرت عثمان کی نیت پہ شک کریں گے؟ نہیں، معاذ اللہ ان کو کچھ اور کہیں گے؟ نہیں۔ بھئی حالات نہیں تھے، عثمان پھر بھی حق پر ہے، باغیوں سے قتال نہ کر کے۔ اور مولا علی نے بھی جو ان کے خلاف قتال نہیں کیا، چونکہ حکومت اسٹیبلش ہو گئی ہے، معاملہ تھوڑا کلیئر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ملزم اور مجرم کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ ثابت کر دیں تو ہم مولا علی کی طرف سے آپ سے بات کر لیں گے۔ بھئی پہلے لے تو آئے نا۔ اور اگر ان کو پتا ہے، حضرت معاویہ کو اگر پتا ہے کہ قاتل کون ہے، اور وہ جماعت صرف حضرت علی کی زندگی تک ہی دنیا میں تھی، آپ پھر ایک ایک کے حالات ہمیں بتائیں۔ حضرت معاویہ کے دور میں بھی کچھ نہ کچھ ہوں گے نا، تو کتنے بندے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ریاستی سطح پر مارے گئے، لوگ کے نہیں۔ انکاؤنٹر کی یہ بات کرتے ہیں وہ بھی ریاستی سطح پر ہوتا ہے، چھپ کر نہیں ہوتا، کہ ہوتا ہے کارگل کی جنگ ہو رہی ہے، بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں نا بھی پولیس جا رہا تھا گلی میں اور خام خواہ بندہ مار کے آ گیا۔
نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا. پوری ایک سٹوری ہوتی پوری ہے. ایک سٹوری اور ہوتی محمد ابن ابی بکر کا قتل جس طرح ہوا ہے آپ تاریخ میں پڑھ لیں. ہاں بالکل. گدے کی کھال میں اور وہ سارے معاملات چھپ کے. بہرحال میں اس لمبی بحث میں نہیں جاتا. مولا علی کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس سے پہلے عثمان غنی کے ساتھ ہو چکے ہیں. ان قاتلوں, جس طرح کی یہ بات کرتے, ان قاتلوں کو فری ہینڈ کون دے رہا ہے؟ حضرت عثمان دے رہے. نتیجہ کیا نکالیں گے؟ تو بھائی دونوں بری و ذمہ ہے, حالات ہی نہیں ہیں. بے حکومت کرنی کن لوگوں پر ہے؟ سارے تو اور طرح کے ہیں. بالکل. اور آپ نے جو حضرت معاویہ کی مثال دی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے آپ 20 سالہ دور کو گولڈن پیریڈ کیا. بھائی اپوزیشن ہی عاجز آ رہی ہے. سیدنا حسن ابن علی نے کیا کہا؟ لے جاؤ. آپ صلح پر پوچھیں گے تو میں اس کا بھی جواب دے دوں گا. اپوزیشن کلیئر ہے. تو اگر حضرت معاویہ اور پورا شام مولا علی کی بیعت کر لیتا, آپ دیکھتے معاملات کہاں جاتے. ساتھ ہی نہیں دیا کسی نے. اور آپ حسن ابن علی جو لشکر لے کر آئے تھے, اے جے صلح نہ ہوندی تو مور تسی میں دسو کیڑا بچدا ہے. لیکن انہوں نے خلافت خود دی کیوں تھی ان کو کہ یہ آپ خود چلائے؟ تو وہ خود بھی تو اتنے عالم حضرت علی کے بیٹے تھے جو اتنے. وہاں پہ وہ صلاحیتیں زیر بحث نہیں آ رہی ہیں. فتنہ فساد کا ختم ہونا زیر بحث آ رہا ہے. تو وہ فتنہ فساد خود بھی تو ختم کر سکتے تھے. جنگ ہونی سی نا. اتنے سالوں سے جنگ ہو رہی ہے, رکنی تھی, مزید ہو جاتی. وہ ٹسل, وہ بغض, وہ تعصب یوں ہی ختم ہونا تھا کہ سیدنا حسن ابن علی یہ قربانی دیتے. انہوں نے فیوچر میں جو ہونے والے خدشات تھے تو آپ دیکھ لیں 20 سال کوئی جنگ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. بس باقی یعنی یہ پھر اس سے اندازہ لگا وہ لوگ ادھر حضرت علی یا ان سے تھا ان کو. یعنی ہم یہ نہیں کہتے, جو کہ دیکھیں وہاں بھی حملہ سب سے پہلے مولا علی نہیں کیا صفین میں خوارج کے خلاف. ادھر بھی حسن ابن علی لشکر لے کر آئے ہیں نا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو کوئی مسئلہ تھا یا نہیں تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑائی جس مسئلے پر تھی ختم بھی اسی مسئلے پہ ہوئی ہے. ٹھیک بات ہے. حضرت معاویہ کو قاتل مانگنے چاہیے تھے صلح پر. حکومت کیوں لے رہے ہیں؟ ہاں تو آپ بعد میں اپنا موقف چینج کیوں کیا؟ نہیں میں یہ نہیں کہتا چینج کیوں کیا, وہی ہو سکتا ہے نا. کچھ اکابرین نے لکھا بھی تو ہے. ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے. ہم ظاہری, اور یہ کوئی کفر اسلام نہیں ہے, سیاسی اختلافات بیان کر رہا ہوں. سیاسی اختلافات بیان کر رہا ہوں. لڑائی کس پر ہے؟ قاتل مانگے گئے تھے. قاتلین عثمان پر. اچھا, امام حسن نے جب صلح کی ہے تو کیا دیا؟ انہوں نے تو حکومت. میرا آپ کا پیسوں کا جھگڑا ہے, میں آپ کو پیسہ نہیں دیتا, روزانہ آپ کے گھر آلو گوشت بھیج دیتا ہوں, لڑائی ختم ہو جائے گی؟ نہیں. ہاں میرے پیسے دے. جس دن آپ کو چیک ملے گا لاکھ کا, آپ گلے لگا لیں گے. اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ جھگڑا ختم کس بات پر ہوا. جھگڑا ختم تو حکومت میں ہو رہا ہے. بس بات ختم. وہ پہلے ہی ہو جاتا تو مولا علی کا پھر آپ گولڈن پیریڈ دیکھتے. علی کو موقع دیا آپ نے؟ نہیں, بالکل نہیں. اگو پیچھے تو غدار واڑے ہوئے نے. اچھا پھر دوسری بات, باتیں کرنی بڑی آسان ہے. آپ لوگ مولا علی کا ساتھ دیتے, پھر مولا علی کچھ نہ کرتے تو اب بات مولا علی پر آ سکتی ہے. بھئی آپ لوگوں نے میچ ہی نہیں کھیلنے دیا. بھئی ٹیم پر ہی اختلاف ہو جائے تو میچ ہو, ٹورنامنٹ ہونا ہے؟ نہیں ہونا. بھئی 11 بندے پورے تک کرو, پچ بناؤ, 11 بندے پورے کرو. اوورز کا میچ ہے, T20 ہے, پورے معاملات طے کرو. کوریج ہو رہی ہے, لائیو میچ شروع ہو رہا ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جیتے گا یا ہارے گا, تو اسی پاکستان کو ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. تے آکھو جی جتیا نہیں. مولا علی کا سیاسی غلبہ اس طرح تو قائم نہیں ہو سکا جس طرح باقی صحابہ. کیوں نہیں ہو سکا؟ موقع ہی نہیں دیا آپ نے. ادھر سے مخالفت, ادھر سے مخالفت, یہ اپوزیشن, بعض لوگوں نے مانا ہی نہیں. یہ قاتلین عثمان پہ اتنا مسئلہ کریٹ ہو گیا. جب 40 دن پانی بند رہا ہے تو اس وقت کچھ حال چال کیوں نہیں بچی؟ مر جنا کیتا سی وہ بھی اللہ ہی جانے نا. مسئلہ یہ ہے, حضرت معاویہ چپ بیٹھے ہوئے تھے جب 40 دن پانی بند رہا. اس وقت یہ کہتے ہیں جی اس وقت جیو نیوز نہیں تھا نا, کیسے پتہ چلتا پانی بند ہو گیا. لیکن قتل کا پتہ چل گیا. اور اپنے دور خلافت میں حضرت حسن بھی قتل ہو رہے ہیں ان کے, حضرت معاویہ کے. اور تسی روزہ من لگ جانا ہے, گل وہ کرو جڑی کرن والی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کنویں کا اشارہ کیا تھا
کہ یہ کنواں میں نے لے کر دیا تھا, آج مجھے پر پابندی ہے. اور پھر پتہ مولا عثمان ہم کہہ لیتے ہیں, کیا فرمایا سیدنا عثمان نے, علی کہاں ہے, ہائے 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 ہائے, کیا بات جو ہے. عثمان کا بھی مشکل کشا کیا ہو بات ہے. اس موقع پر, بالکل. موت کے بعد نہیں کہہ رہا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا علی کہاں ہے, علی سے کہو مجھے پانی پہنچائے. سبحان اللہ. فاطمہ بنت اسد کے دکھ شیر نے عثمان غنی کو پانی پہنچایا ہے. وہاں پہ نان کے نہیں آئے, داد کے آئے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے, اور ہم کسی کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سب کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں. علی بن ابی طالب کو اگر آپ حق پر مان لیں تو دوسرے ناحق نہیں ہو جاتے. لیکن سن لیں میری بات, علی کو اگر آپ حق پر مان لیں, ناحق سے مراد یہ کوئی جنت اور جہنم کے مسائل نہیں ہیں. ایک نا محمد کے مد مقابل آنا, یہ ایک الگ ہے. بالکل. یہ تو سیاسی معاملات میں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. الحمدللہ میں مولا علی کے ساتھ ہوں, کی کر لے سو میں مولا علی کے ساتھ ہوں. ہار ہے جیت ایسی علی نال ہے, چونکہ ہمیں پتہ ہے آگے کیا ہونا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے, علی کو آپ اچھا نہیں جانتے, علی کی سیاسی کمزوریاں آپ نکالنا چاہتے ہیں. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے مولا علی کو معاذ اللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, بد دیانت, نیت میں کھوٹ. حالانکہ قرآن جو آیتیں ابو بکر عمر کی شان میں یہ سناتے ہیں, اس آیت میں علی بھی داخل ہے. بالکل. جان نہیں چھٹنی, بالکل. مولا علی اس آیت میں داخل ہیں. تو خلاصہ میں بات کا یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ علی کو مان لیں, ہم سب کو مان لیں گے, اور جس طرح مولا علی نے باقیوں کو مانا ہم بھی مان لیں گے. بس بات ختم. علی کو مان لیں, علی کو آپ موقع دیں. دیکھیں امام حسن کو موقع ملا ہے نا, بالکل. امام حسن پھر آئے ہیں نا. بالکل. امام حسن نے قربانی دی ہے. قربانی کس نے دی ہے؟ امام حسن نے دی ہے. تو پھر ریوارڈ کس کو ملے گا؟ انہیں کو ہی ملے گا نا. اور حدیث کے الفاظ کیا, صلح کرائے گا, کرے گا اور کرائے گا میں فرق ہوتا ہے. بالکل. اس کا مطلب کیا ہے, اس کی وجہ سے ہوگی, بالکل, اس کی وجہ سے ہوگی. اور صلح ہوئی پریکٹیکلی 20 سال. انہوں نے بڑی اچھی حکومت کی ہے, ماموں نے بہت اچھی حکومت کی ہے, اور ہم اس کی تحسین کرتے ہیں. لیکن آپ نے پوچھا نا گولڈن پیریڈ, اور بھائی جلے کوئی خلاف مخالفت ہی نہیں ہے تو گولڈن پیریڈ تو ہوگا. دیکھیں آپ نے کبھی شراب نہیں پی ہے, لیکن وہ سن لیں, کبھی شراب نہیں پی ہے تو بڑا تیر مار لیا. آپ روز شراب خانے میں جاتے ہیں, کہتے ہیں میں شراب نہیں پیا. بھائی تو کبھی پیتی ہی نہیں, انہیں کول پوچھ جنہیں چھڈی ہوئی ہے. بالکل. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مولا اس ابو بکر عمر عثمان کی طرح اگر علی کو بھی موقع دیا جاتا, مولا علی کی اس طرح مخالفت نہ ہو. دیکھیں اختلاف رائے تو ابو بکر عمر سے بھی ہوا ہے, حکومتوں کو چیلنج نہیں کیا کسی نے. یہ آپ نے ابھی بات کی کہ حضرت معاویہ نے اچھی حکومت گزاری ہے. وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نا کہ ایک صحابی آتے ہیں حضرت عمر بن العاص سے, ٹھیک ہے, دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں, تابعی آتے ہیں, صحابی نہیں آتے, وہ تابعی ہے. اچھا, تو تابعی کا ایک رویہ ہے نا معاویہ کے بارے میں, لیکن ان کے باقاعدہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ اس طرح کرتے ہیں. رویہ تابعی کا مشاہدہ ہے نا, تابعی کی آبزرویشن ہے. تو آپ پھر کس طرح کہہ تو مولا علی کے بارے میں آپ نے روایتیں نہیں پڑھی؟ ایک تابعی کا تبصرہ مولا علی کے بارے میں بھی ہے. کیونکہ اس وقت سیاسی اختلافات تھے نا, سیاسی اختلافات تھے. شیعان معاویہ بھی تھے, شیعان علی بھی تھے. ہم تو ظاہر سی بات ہے مولا علی کے ساتھ ہے نا. عرض یہ کرو کہ ان روایتوں سے حقیقتاً وہ شخصیت داغدار نہیں ہو جاتی. وہ تو تابعی کا تبصرہ ہے, تابعی پر وہی نازل ہوئی ہے کہ معاویہ کے بارے میں اس نے اگر یہ بات کر دی تو معاویہ اصلاً ایسا ہی ہے, حقائق پر بات کریں. مولا علی کے بارے میں بخاری میں روایت ہے, ابو عبد الرحمن السلمی جو روایت ہے نا, لعن اللہ ابا التراب, روایت سنی ہوئی ہے؟ نہیں سنی. ابو زرقا, بتا دیں, نیلی آنکھوں والے. کسی صحابی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کو کسی نے کہا کہ تم علی پر سب کرو, تو انہوں نے کہا میں علی پر سب نہیں کرتا. انہوں نے کہا چلو یوں کہہ دو, لعن اللہ ابا التراب, ابو تراب پر اللہ کی لعنت ہو. یہ صحیح مسلم ہے, بخاری میں بھی اس کا ایک غالباً طریق ہے, ابو تراب پر اللہ کی لعنت ہو. ابو عبد الرحمن السلمی, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں آخر میں کیا فرمایا صحابی نے, کہ تم ابو تراب پر لعنت ہو کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی تنقید والا جملہ ہے.
علی تو ابو تراب کے لفظ سے بڑا خوش ہوتا تھا. اب وہ پھر وہ پورا واقعہ سناتے ہیں کہ ابو تراب کا لقب آپ کو کیسے ملا، یہ ہے وہ ہے. اس سے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس سے تو تاثر ہے نا تابعین میں تبرے کا، وہاں بھی ہے. اب ایک اور طرف آ جائے، ابو عبد الرحمن السلمی سیدنا علی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ مولا علی نے یہ جو جنگیں کی ہیں نا، یہ کیوں کی ہیں؟ چونکہ علی بدری صحابی ہے اور بدر والوں کی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں. تو اس سبحان اللہ نہیں ہے، کوئی چبل مارو ہے، سن لے. ابو عبد الرحمن السلمی یہ کہتا ہے کہ بدریوں کی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں، اگلی پچھلی خطائیں بدر والوں کی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں. اور علی کو خون ریزی پر دلیری اس فضیلت کی وجہ سے ہوئی کہ میری مرضی میں جو مرضی کرا، میں تو بدری ہوں. یہ تبصرہ ہے ایک تابعی کا، تو میں بیلنس کر رہا ہوں. معاویہ کے بارے میں بھی تبصرہ ہے، سیدنا علی کے بارے میں بھی تبصرہ. تو یہ تبصرے تاریخ میں نقل ہوتے رہتے ہیں، اس کا حقائق سے تعلق نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں الگ سے دیکھنا پڑے گا. آپ کسی دن امیر معاویہ پر پروگرام کریں تو آپ کو بتاؤں گا. ہمارے تو ننیال ہے کہ نہیں؟ ننیال تو ہے. اچھا برا ہم اس چینل اب ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ، لیکن ماشاءاللہ ماموں عیدی دیتے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں. الیاس قادری صاحب کتنا خوش ہوتے ہیں، پیاری پیاری امت کے پیارے پیارے ماموں. کتنے سکے بھانجے ہیں ماموں کے. مزید کوئی آپ کا ہے سوال تو بیان کریں. وہ ایک آخری سوال یہی تھا کہ جو حضرت عائشہ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی، تو دیکھیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اختلاف رائے ہوا تھا سیدنا عثمان کے قاتلین پر، لیکن میں جنگ جمل کی تفصیلات پر نہیں جاتا. طلحہ زبیر نے دنیا سے جانے سے پہلے علی کو اپنا مرشد مانا ہے. ٹھیک ہے، زبیر سکوت اختیار کر کے واپس چلے گئے. طلحہ کو جب مروان نے، اس میں اختلاف ہے لیکن جس نے بھی مارا، طلحہ کو جب یہاں پہ تیر لگا نا گھٹنے میں، تو ان کی شہادت ہونے لگی. تو سیدنا علی کی فوج سے ایک بندہ واپس آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تو علی کی طرف سے کا فرمایا جی، کا ہاتھ آگے کر، میں تیرے ہاتھ پر علی کی بیعت کرتا ہوں. سبحان. دو ہو گئے. اچھا تیسری کون ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ. سید عائشہ صدیقہ ساری زندگی قرن فی بیوتکن والی آیت پڑھتی تھی، یا نبی کی بیویوں گھر میں ٹھہری رہو، اور روتی تھی اور دوپٹہ بھیگ جاتا تھا. رجوع. تو اب میں جمل کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. لیکن یہ ان کا یہ آنا کیا ان کی اپنی ذاتی تھی، یا انہیں حضرت معاویہ نے اکسایا گیا اور میں بندے نہ نہیں دسنا. ٹھیک ہے، وہ آپ راز ہی رکھیں. لیکن اچھا اس میں ایک اور بات میں وضاحت کر دوں. اکسانے کے اوپر ہم لوگ بڑا تیش میں آ جاتے ہیں. پیغمبر کو بھی اکسایا گیا. آدم علیہ السلام کو کس نے اکسایا تھا؟ بالکل شیطان تھوڑا کی لگتا سی شیطان نے ہی رکھا. شیطان نے. تو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ قرآن کی آیت ہے، ان دونوں کو شیطان نے ورگلا لیا. ہاں. تو یہ کوئی توہین والی بات ہے؟ بندہ کسی کی باتوں میں آ ہی جاتا ہے. اچھا شیعہ سے آپ پوچھ لیں، بلکہ شیعوں سے کیا سنیوں سے پوچھ لیں. رسول اللہ اپنی بیویوں کی باتوں میں آ گئے، اور جب جملہ بولا تھا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، کون ہے؟ کائنات کا ذہین ترین انسان. یہ کوئی عیب والی باتیں نہیں ہوتی. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ پیغمبر کوئی روبوٹ ہے، صحابہ کرام روبوٹ ہیں. تو آپ کا تشیع سے اختلاف کیا ہے؟ کبھی اس پر بھی ہم بات کریں گے. عقیدہ عصمت کیا ہے؟ آپ انشاءاللہ موقع دیں، کسی دن آپ سے بات کریں گے. تو سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ حق پر ہیں آج کی تاریخ میں، چونکہ رجوع آ گیا. آپ سے کوئی گناہ ہوا ہو اور آپ نے اس کی توبہ کر لی ہو اور اللہ نے وہ توبہ معاف کر دی ہو، تو اب آپ کا گناہ زیر بحث ہے کہ توبہ؟ توبہ زیر بحث. اچھا اس میں کوئی بندہ یہ کہتا ہے توبہ کا مطلب ہے مصطفیٰ سے کوئی کانڈ ہوا تھا، اور بھائی ہوا یا نہیں وہ تو ماما لگنا ہے، توبہ ہو گئی ہے. بالکل توبہ ہو گیا. بطور عبرت آپ اس کا گناہ بیان کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو نہیں، اور یہ معذرت کے ساتھ یہ کوئی معصیت نہیں ہے. جنگ جمل میں طلحہ زبیر یا عائشہ کا نکلنا معصیت نہیں ہے، ایک سیاسی اختلاف ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے مولا علی کے ساتھ ہے، عمار ابن یاسر کے ساتھ ہے، حسن حسین دی بھی ماں ہیں، بالکل تھوڑی ڈیڑھ سکی ماں ہیں. بالکل مولا علی کی بھی والدہ ہیں، براہ راست والدہ ہیں، ساس بھی ہیں. آپ کو زیادہ محبت ہے، السابقون الاولون ہے مولا علی. تو معاصرت ہے، ظاہری اختلاف رائے ہو جاتا ہے.
اور مولا علی نے عزت کے ساتھ بی بی عائشہ کو گھر بھیجا ہے. اور یہاں پر میں ایک اور بات کر دوں, اتنا ہی اہم مسئلہ ہے, حضور کی کتنی بیویاں زندہ ہیں اس وقت؟ اس وقت مجھے تو ٹھیک معلوم نہیں, آپ بتا دیں. 5 کر لیں, 9 کر لیں, 8 کر لیں, ایک بیوی جا رہی ہے. وجہ اگر شرعی مسئلہ ہے سب کو جانا چاہیے, بالکل. تو بس باتوں میں آ جانا. میں اس بندے کا نام نہیں لوں گا, وہ پھر ماشاءاللہ آپ کے ماموزاد بھائی کے خلاف بھی نکلے تھے. تو سید عائشہ حق پر ہیں آج کی ڈیٹ میں. انہوں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروایا ہے یوٹیوب پر, آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم نے وہ ویڈیو بھی بنائی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہاں رجوع کا مطلب سیاسی اختلاف کے پیش نظر ہم اس کو غلطی کہہ رہے ہیں, سیاسی اختلاف. اور کسی کی غلطی بیان کرنا یہ کوئی توہین نہیں ہوتی, ہاں غلطی ثابت ہونی چاہیے. غلطی کچھ بندہ یہ کہتا ہے نا کہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں جلالی صاحب نے بھی تو یہ جملہ بول دی, بھائی وہ ثابت کر دو. میرا ایران میں ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے, مولا سیدہ فاطمہ ناراض تھے ابو بکر عمر سے. میں کہا آپ ثابت کر دیں, ہم اماں فاطمہ کے ساتھ ہیں. اور یہ حضرت علی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر آئے تھے حضرت فاطمہ کو, وہ والی بات, حضرت علی نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. ہاں وہ اللہ خیر کرے. یہ ایٹم بم آپ کے سامنے ہے, یہ دیکھیں, نظر آ رہا ہے؟ بالکل. یہ اس میں آپ پڑھیں اس کو, اور میں خود بھی انشاءاللہ سلسلہ وار اس پر ریکارڈنگ کروانے جا رہا ہوں. تو ہمارے ایک, تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس بندہ ناچیز کو جس کی صدقے یہ کام مکمل ہوا. تو سوال آپ کے ختم ہو گئے؟ بالکل. چلیں, بہت شکریہ. ہمارے پاس آج یہ تشریف لائے تھے, ماشاءاللہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, اور آج انہوں نے ناسٹیو کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. والسلام علیکم.